اپنے لیے دعا مانگا کریں کہ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ان ذہنی اذیتوں سے نکال دے جو پریشان رکھتی ہیں، اور ہمارے حال پر رحم کریں۔ جس بات کو لے کر آپ سے دعا گو ہیں ہم، اس میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ کریں، ہمیں سکون اور خوشی عطا کریں جو آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ، سوچوں اور حالات کو ترتیب دینے کا بوجھ مجھ سے اٹھا لے، میرے لیے خود معاملے کو درست فرما، مجھ سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ زندگی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کی طرح لگنے لگی ہے، بہت تکلیف دہ اور بہت بے مول۔ آپ آج بیٹیاں ہیں تو کل مائیں بھی بنیں گی، پر جب مائیں بنیں تو اپنے بیٹوں کو مرد نہ بنانا بلکہ ایک محافظ بنانا۔ محافظ ایک بیٹی کا، ایک بہن کا اور ایک بیوی یا ماں کا نہیں محافظ بنانا، بلکہ ایک معاشرے کا جہاں سب عورتیں محفوظ ہوں اس کی درندگی سے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ ہم کوئی غلط فیصلہ کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچتے، تو پھر صحیح فیصلہ کرتے ہوئے اتنا کیوں سوچتے ہیں؟ ہم جو ہر بار تیری بات میں آ جاتے ہیں، گھوم پھر کر اسی اوقات میں آ جاتے ہیں جب اسے باقی نہیں رہتی ہے ضرورت میری، درجنوں عیب میری ذات میں آ جاتے ہیں۔ انسان اتنا کول بلیڈڈ ہے کہ اسے وفاداری بھی من چاہے انسان کی چاہیے، کوئی تیسرا اس کی چاہت میں بھی مر بھی جائے تو وہ پرواہ نہیں کرتا۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ لوگوں کا سہارا بنیں اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہیں، نہ آپ کبھی بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ عورت کو عورت ہی رہنا چاہیے، مگر عورت کو اپنے پیروں پر ضرور کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اس کی ذات کو با اعتماد بناتی ہے۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نواز دے گا۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے دوزخ تو بنائی ہے، لیکن وہ اپنے ایک بندے کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ میں جائے، بلکہ یہ انسانوں کی چاہت اور انتخاب ہے کہ وہ برے اعمال سے خود کو جنت یا جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے دبلے وجود سے کسی کو متاثر نہیں کرنا، دبلا وجود یا اسمارٹنس متاثر نہیں کرتی، شخصیت، اعتماد اور رویہ متاثر کرتا ہے۔ عورتیں زیادہ جرات مند ہوتی ہیں یا مرد ریاستیں سنبھالتے ہیں اور عورتیں گھر، اور اگر گھر درستی سنبھل جائے تو پھر انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ ہمیں زوال کی تلخیاں منظور ہیں، لیکن ہم سے زمینی خداؤں کے تلوے نہیں چاٹے جاتے۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ دنیا کی ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت نہیں۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔
اپنی خواہشات کو دل میں دبا کر سب سہ جانے والی مخلوق کا نام عورت ہے۔ پیسہ عقل مند کی خدمت کرتا ہے اور بیوقوف پر حکومت۔ عدالتی نظام مکڑی کا وہ جال ہوتا ہے جس میں چھوٹی چیزیں پھنس جاتی ہیں اور بڑی چیزیں اسے پھاڑ نکلتی ہیں۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے نہ رو کر سیکھتا ہے، جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا کسی کا ہو کر یا کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی اوراق سامنے آ جائے جس میں راہ طے نہ ہو تو صبر کر لینا چاہیے۔ 2 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ ہر شخص باوصول ہے، ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ اگر تم چاہو تو اپنے خیالات بدل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو۔ میری ماں نے بس ایک بات سمجھائی ہے، بیٹا کوئی ہاتھ سے چھین کر لے تو جا سکتا ہے، نصیب سے نہیں۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرہ کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ اپنوں کی خوشی کے لیے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لو، جتنا مرضی کر لو، کچھ لوگوں کے شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔